گناہ کرنے والے عذاب قبر کو کیا جانے، یہ ظالم دنیا والے اسلام کے مقام کو کیا جانے، ہوتی ہے تکلیف قبر میں بھی اوپر سے پھول رکھنے والے کیا جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچے قصوں کے معزز خواتین و حضرات، آج میں آپ کے لیے عذاب قبر کے عجیب واقعات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جسے سننے کے بعد آپ استغفار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں پہلا واقعہ۔ عبدالحمید بن محمود مغولی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر تھا۔ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے ہیں۔ جب ہم ذات الصفا ایک مقام کا نام ہے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، چنانچہ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی، پھر قبر کھودنے کا ارادہ کیا۔ جب ہم قبر کھود چکے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے کالے ناگ نے پوری قبر کو گھیر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ تھا۔ اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سانپ اس کا وہ بد عمل ہے جس کا وہ عادی تھا، جاؤ اس کو اسی قبر میں دفن کر دو۔ اللہ کی قسم اگر تم اس کے لیے پوری زمین کھود ڈالو گے پھر بھی وہی سانپ اس کی قبر میں پاؤ گے۔ بہرحال اس کو اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ سفر سے واپسی پر لوگوں نے اس کی بیوی سے اس شخص کا عمل دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا معمول تھا کہ وہ غلہ بیچتا تھا اور روزانہ بوری میں سے گھر کا خرچ نکال کر اس میں اسی کے بقدر بھوس ملا دیتا تھا، گویا دھوکے سے بھوس کو غلہ کی قیمت پر فروخت کرتا تھا۔ ناظرین، اسی طرح دل کو لرزا دینے والا ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش حاضر ہے۔ مولوی مصطفیٰ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دلی میں جمنہ میں سیلاب آیا جس سے قریب کے قبرستان کی کچھ قبریں اکھڑ گئیں۔ ایک خبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ وہ جب ڈنگ مارتا ہے تو پوری لاش لرز جاتی ہے، تھرا جاتی ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لاش اپنی اصل کیفیت پر آ جاتی ہے تو وہ پھر ڈنگ مارتا ہے، لاش کی پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں۔ ایک دھوبی تھا، جمنا کے گھاٹ پر آیا تھا، اس سے دیکھا نہیں گیا، اس نے ایک کنکری اس کو ماری تو وہ کیڑا اچھلا اور اس دھوبی کی پیشانی پر آ کر ڈنگ مارا اور پھر وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ دھوبی چلانے لگا اور تڑپنے لگا۔ اس سے کسی نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ سنو، مجھے ایسی تکلیف ہے کہ مجھے نہ صرف ایک بچھو اور ایک سانپ نے کاٹا ہے اور نہ صرف آگ کا کوئی شعلہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے، بلکہ مجھے ایسی تکلیف ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عضو میں بلکہ ایک ایک رونگٹے اور بال ہزاروں لاکھوں بچھو اور آگ کی چنگاریاں بھر دی گئی ہوں۔ چنانچہ وہ 3 دن تک یوں ہی تڑپتا رہا، پھر انتقال کر گیا۔ تو مولوی مصطفیٰ صاحب فرماتے تھے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اس دنیا کا کیڑا نہیں بلکہ برزخ کی عذاب کی شکل ہے۔ میں نے سوچا کہ صاحب قبر کے لیے دوسرا علاج ہے، قریب جا کر ہمت کر کے بیٹھا اور کچھ صورتیں یاسین شریف اور سورہ اخلاص وغیرہ پڑھنا شروع کی۔ جب میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا چھوٹا ہونا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے ذرا ہو کر ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے نجات دی۔ اس کا کفن برابر کر کے قبر بند کر دی گئی۔ اب اس سے گناہوں کی سزا کا اندازہ لگائیے، معلوم نہیں اس سے کون سا جرم ہوا ہوگا، خدا کے غضب کی کون سی شکل اس میں ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اسی طرح ناظرین ایک اور واقعہ سنیں جو روح کو لرزا دینے والا ہے، جسے دنیا میں ہی عذاب قبر ملا۔ چند سال قبل ایک جماعت مانسیرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد یہ شخص ہمارے پاس بیٹھ گیا، اپنا تعارف کروایا کہ وہ ریٹائرڈ فوجی نوجوان تھا۔ اس فوجی کا بیان ہے کہ 1965 کی پاک و ہند جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا
ایک عارضی ذخیرہ یعنی کہ کیمپ بنایا گیا تھا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہیں۔ اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھوں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ منہ اس ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کی ٹوٹنے اور چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے، چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا کہ وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا ایک گھڑا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہر یعنی گھڑے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جانور جوہر کے کنارے پر آ کر رک گیا اور قدرے توقف کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکدم پانی کھولنے لگا۔ میں بھاگ کر جوہر سے نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھی، بہت جلد سرخ ہو چکی تھی اور آبلے جلے ہوئے پانی والے پھوڑے میری ٹانگوں پر پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کروایا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی کے بڑے فوجی ہسپتال GMH میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا اور ہر وقت بدبودار پیپ اور خون رستا رہتا ہے۔ کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا۔ مجھے علاج کے لیے امریکہ بھجوایا گیا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوائی لگائی اور گوشت جاتا رہا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئی ہیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر وقت مردے کی سی بدبو آتی رہتی ہے۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائیں جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، بے شک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی اپنے عذاب کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں، جیسا کہ اس واقعے میں بھی آپ نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، قبر ایک ایسی منزل ہے جہاں تک ہر مسافر نے پہنچنا ہے۔ ناظرین، عقل مند شخص موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کرتا ہے، اپنی قبر کو نیک اعمال اور ایمان سے بھر دیتا ہے تاکہ اس کی قبر جنت کا باغیچہ بن جائے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا شخص اپنی قبر کو عمل صالح سے بھرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اگر صبح ہو گئی تو نیکی کے لیے شام کا انتظار نہیں بنتا، اور اگر شام ہو گئی ہے تو صبح کا انتظار سود مند نہیں۔ اس لیے عبادت اور بندگی کے لیے تاخیر نہیں کرتا، مبادا کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ قبر میں اس کا کوئی ساتھی ہو جو تنہائی میں اس کا دل بہلائے، اس کی قبر کو روشن کر دے، اداسی چھٹ دے، تو وہ قرآن کریم کو لازم پکڑے۔ قبر کے سوالات اور عذاب سے بچنے کے اسباب میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمیشگی کے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت کی جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنے آپ کو عذاب قبر سے تحفظ دینا چاہتے ہیں تو ہر نماز میں عذاب قبر سے تحفظ کی دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی حکمت بھری نصیحتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اور اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں بھی آنکھوں دیکھا عذاب قبر کا کوئی واقعہ گزرا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے، اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔
अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।